اتنی عظمت والے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لی. آپ نے فرمایا اگر اس قبر کے بھینچنے سے کوئی بچتا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ وارضا بچتے. حضرت علی آئے, قبرستان میں کھڑے ہوئے, لوگوں کو نصیحت کرنے کا انداز سنیے. کہتے ہیں قبر والو, کیا میں تمہیں تمہاری حقیقت نہ بتاؤں, تمہارا حال نہ بتاؤں؟ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارا مال تقسیم ہو چکا ہے. تمہارا حال یہ ہے, تمہاری پچھلی چھوڑی ہوئی زندگی دنیا کا حال, تمہارا مال تقسیم ہو چکا ہے. تمہاری بیوییں عدت گزار کر نئے شوہروں سے شادی کر چکی ہیں. تمہارے گھروں کے اندر غیر لوگ آ کر آباد ہو چکے ہیں. سوچ لیجئے, ایک لمحے کے لیے سوچئے. اللہ اکبر. کوئی دکاندار, کوئی تاجر, کوئی بڑا, کوئی چھوٹا, چھوٹی سی دکان کا مالک بھی ہو, بازار کے اندر اس کا دکان, اس کا کھوکا ہو, اور اس کی موت ہو جائے, مر جائے. دکان پہ کاغذ لکھ دیا جاتا ہے آج ہمارے ابا جان بقضاء الہی اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے دن بند ہوتی ہے وہ دکان؟ بس ایک ہی دن بند ہوتی ہے, یا بہت زیادہ کوئی کرے گا تو 3 دن کر لے گا. چوتھے دن وارث آ کے اس دکان کو کھول دیتے ہیں یا نہیں کھولتے؟ مال تو میں نے ڈالا تھا, حلال یا حرام اس کا حساب تو میں نے دینا ہے. کس کا قرض دبایا ہے, کس سے جھوٹ بولا ہے, کہاں سے ڈنڈی ماری ہے, سارے کا حساب میں نے دینا ہے. لیکن 3 دن کے بعد میرے وارث آ کر اس دکان کو کھول کر کہتے جی مرنے والوں کے ساتھ تو نہیں مرا جاتا نا, وہ تو مر گئے اللہ کے پاس, آخر ہم نے بھی تو پیٹ پالنا ہے. یہ دھندا ہمارا جاری ہو جاتا ہے. مال تقسیم ہو گئے. بیویوں نے عدت کے بعد نئے نکاح کر لیے. وہ مکان, وہ کوٹھیاں, وہ گھر جو تم نے بڑی محبت سے بنائے تھے, پیچھے 6 بھائی, ان کے اندر اتفاق نہ ہو سکا, بٹوارا ہو گیا. کوٹھی بیچ کر انہوں نے پیسے آپس میں بانٹ لیے. جس کوٹھی کو تو نے بڑی محبت سے تیار کروایا تھا, آج اس کوٹھی کے اندر غیر لوگ آباد ہیں. لیکن یہ قبر میرا اور تیرا گھر ہے, اس میں غیر نہیں آ سکتا. کوئی دوسرے کی قبر میں, کوئی دوسرے کی موت کے وقت پہ نہیں مر سکتا. جس نے مرنا ہے اپنے موقع پر, جس نے دفن ہونا ہے اپنی قبر کے اندر. اور قرآن حکیم نقشہ کھینچتا ہے, کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم. کتنے ہی محلات, کتنے ہی باغات, کتنے ہی چشمے بہنے, ایسے باغات جس میں چشمے بہتے ہیں, کتنے ہی چھوڑ کر لوگ چلے جاتے ہیں. بہترین مکان, بہترین کوٹھیاں چھوڑ کر چلے گئے. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. یہ دنیا والے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے محلات کو, اپنے اپنے کاروبار کو, اپنی اپنی کوٹھیوں کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتے ہیں, اور ہم ان کے اس مال و متاع کا وارث کسی اور کو بنا دیتے ہیں. یہ تو نظام ہے اللہ کا, چل رہا ہے, چلتا رہے گا. سوال پھر وہیں پر لوٹتا ہے کہ میں اور آپ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. مالک کے اعلان پہ غور کیجئے. افرأیت ان متعناہم سنین, اگر ہمیں سال کی زندگی بھی مل جائے, 60 سال, 100 سال, 70 سال, 80 سال, ثم جاءہم ما كانوا یوعدون, بالآخر وقت تو آنا ہے. کتنی ہی لمبی مالک کہتا ہے کتنے ہی سال تمہیں زندگی کے عطا کر دیے جائیں, لیکن پھر بھی بالآخر تمہارا وہ موعد موت کا, تمہارا وہ موقع موت کا وہ آنا ہے. اس کو کسی نے ٹال نہیں سکتا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ابراہیم علیہ السلام دم توڑ رہے ہیں. اسی گود میں سے پہلے بھی لاشیں اٹھے, اور اب ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں. کہا یہ رونا نہیں, یہ تو محبت کا اظہار ہے, یہ تو فراق ہے اپنے بیٹے سے, میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا. کہا ابراہیم تیری جدائی کے اندر ہم غمناک ہیں, تیری جدائی کے اندر ہم غمگین ہیں, لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس سے عرش والا راضی ہوگا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی کی گود کے اندر آپ کا بیٹے فوت ہوتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ روک سکے. تو اور کون ہے جو اپنی
آئی ہوئی موت کو کسی اور کی طرف ٹرانسفر کر دے۔ اور کون ہے؟ جب وقت آ جائے وہ کہے میرا ابھی، اسی لیے ابراہیم بن درہم سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ اس نے جو نصیحتیں کی اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جب موت کا فرشتہ ابراہیم بن ادہم کے پاس وہ سائل آ کر سوال کرتا ہے تو اس میں سے اس نے ایک نصیحت یہ کی کہ جب تیرے پاس موت کا فرشتہ آئے تجھے لے جانے کے لیے، تیری روح قبض کرنے کے لیے، تو اسے واپس بھیج دینا، کہنا ابھی میرا پروگرام نہیں ہے، ابھی میں نہیں مرتا، پھر بعد میں کبھی آنا، پھر دوبارہ دیکھیں گے۔ تو اس نے کہا اے ابراہیم بن ادہم، یہ کس میں طاقت ہے؟ جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جاتا ہے پھر تو کسی میں طاقت نہیں، اس آئے ہوئے کو واپس بھیج دے۔ کہا جب آپ کو اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو ہی موت کا فرشتہ آئے گا میں اور آپ اس کو ٹال نہیں سکتے، اگر یہ یقین ہے تو کم از کم اپنی زندگی کو سنوار لے۔ کہا کچھ اور بتاؤ۔ کہا گناہ کرنے پہ دل کرتا ہے نا، تو اس اللہ کا دیا ہوا یہ آسمان چھت ہمارے لیے اور اس اللہ کی دی ہوئی یہ زمین، اس چھت اس مکان کے اندر سے نکل جا، آسمان اور زمین کے اوپر سے کہیں اور چلا جا، نہ آسمان کے نیچے رہے نہ زمین کے اوپر رہے۔ کہا میں کہاں جاؤں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ کہا سبحان اللہ، تجھے یقین ہے کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، اس کے دیے ہوئے گھر میں رہتا ہے اور پھر اس کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ کہا کچھ اور کہو۔ کہا یہ جو کھانا پینا کھاتے ہو نا، یہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ کہا سبحان اللہ، اگر اللہ کا دیا ہوا کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں تو زندہ کیسے رہوں گا؟ کہا اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا دیا ہوا کھاتا ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا دیا ہوا کھاتا ہے، پھر بھی اس کو ناراض کرتا ہے۔ کہا کچھ اور بتاؤ۔ کہا جب گناہ کرنے کو جی کرے تو ایسی جگہ پہ جا کر کرو جہاں تجھے وہ اللہ نہ دیکھ سکے۔ کہا سبحان اللہ، ایسی جگہ کون سی ہے؟ اللہ تو کالی چیوٹی، کالی رات، کالے پہاڑ کی جڑ میں اگر چلے مالک اس کو وہاں پر بھی دیکھتا ہے، اس کا رزق اس کو دیتا ہے، اس کے پاؤں کی دھمک اللہ اپنے عرش پہ سنتا ہے، میں وہاں کہاں جاؤں؟ کہا اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، پھر بھی اس کو ناراض کرتا ہے۔ کہا اچھا اور بتاؤ۔ کہا جب موت کا فرشتہ آئے تو کہنا میرا پروگرام نہیں۔ کہا کچھ اور بتاؤ۔ کہا جب تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو اپنا ہاتھ فرشتے کے ہاتھ میں سے چھڑا کر بھاگ جانا، کہنا میں نے جہنم میں نہیں جانا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا یہ کس میں طاقت ہے؟ یہ طاقت کس میں ہے کہ مالک فیصلہ کر دے جہنم میں ڈالنے کا اور میں اپنا ہاتھ چھڑا لوں؟ کہا جب زبان اور دل ان ساری باتوں کی گواہی دیتا ہے کہ اس کسی میں ان باتوں کو لوٹانے کی طاقت نہیں، تو پھر کم از کم اس اللہ سے اپنا تعلق درست کر لے کہ قبر سے اور موت سے بچانے والی کوئی ایسی چیز نہیں جو تیرے اور تیری موت کے درمیان رکاوٹ ہو جائے۔ حضرت براء بن عازب روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے، ہم قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر عصا ہے، لکڑی ہے۔ آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ، اس قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اس قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ روئے اور سب کو رلایا، کہا یا اخوانی لمثل ھذا فعلت، اے میرے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے اس دنیا کے اندر کچھ کر کے جاؤ، کیونکہ یہ سفر بالآخر ہونا ہے۔ اور حالت کیا ہوگی؟ جو ہی مومن بندے کا یہ آخرت کا سفر شروع ہوگا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے حسین صورت کے اندر فرشتے آ کر بیٹھ جائیں گے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ پھر آخر میں موت کا فرشتہ آئے گا، اس کے سرہانے پر بیٹھے گا اور اسے کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس الطیبہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا۔ اے پاکیزہ روح، اے پاک روح، اے طیب روح، اے بہترین روح، باہر نکل، اخرجی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل، راض عنک غیر غضبان، اور تجھے خوشخبری سناتے ہیں، چل اپنے رب کی طرف چل، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، تجھ پہ